اب ہم دیکھیں گے قدرتی آفت زلزلہ۔ بچوں، تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی پر پتھر مارنے سے اس میں گول اور دائرہ نما لہریں پیدا ہوتی ہے اور یہ لہریں تھوڑی دیر بعد کنارے پر جا کر تھم جاتی ہے اور پانی دوبارہ ساکن حالت میں آ جاتا ہے۔ بچوں، اسی طرح سے ہمارے زمین کے اندر چٹانوں میں حرکت شروع رہتی ہے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے اچانک زمین ہلنے لگتی ہے، زمین کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے اور اسی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلہ آنے کے بعد زمین کچھ لمحوں تک ہلتی ہے، اس کے بعد زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے بہت سارے مکانات ڈھہ جاتے ہیں، خاص کر پرانے اور کچے مکانات ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس ڈھیر کے اندر بہت سارے انسان ہلاک ہو جاتے ہیں یا بہت سارے انسان زخمی ہو جاتے ہیں۔ بچوں، یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس سے انسان کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ زلزلے کی وجہ سے انسان ہی نہیں، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، بہت سارے پالتو جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ بچوں، زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے، اس سے ہم کو بچنے کے لیے اس سے ہم کو احتیاطی تدابیر سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم زلزلے سے بچ سکیں۔ بچوں، جس وقت زلزلہ آئے تو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ زلزلہ چند لمحوں کے لیے آتا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں، زلزلہ اگر آ جائے تو ایسے وقت میں ہمیں کسی میز کے نیچے یا پلنگ کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس سے گھر کے اندر وزنی چیزیں جو گرتی ہے وہ ہمارے اوپر نہ گرے اور ہمیں بہت سارا نقصان نہ ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم زلزلے کے وقت اگر گھر میں ہو تو گھر کے اندر میز، پلنگ یا پھر دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کھڑے رہنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر کی وزنی چیزیں ہمارے اوپر نہ گرے اور ہمیں زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو بچوں، اس طرح سے ہم زلزلہ اس قدرتی آفت کو سمجھ چکے ہیں اور اب ہم آگے دیکھیں گے قدرتی آفت سونامی۔